مساجد میں لوگ بچے بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں، بسا اوقات خود بچے مسجد آ جاتے ہیں۔ تو بچوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے، ان کا نماز میں شریک ہونا پہلی صف میں یا بڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی کیا ترتیب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں جنہیں پاکی اور ناپاکی کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لے آنا جائز نہیں ہے۔ وہ وہاں گندگی پھیلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور البتہ اگر بچہ کچھ سمجھتا ہے، سمجھدار ہے، تو پھر ان کو مسجد میں لانا چاہیے، بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 7 سال کے ہوں بچے تو نماز کا حکم کر دو، 10 سال کا ہو تو انہیں معمولی مار پیٹ بھی کرو، یعنی تاکہ اس کی عادت بن جائے، اور ان کو مسجد لانا چاہیے تاکہ وہ مسجد آنے کی عادی بن جائے۔ اب جب مسجد میں آ گئے تو ویسے تو عام ترتیب تو یہی ہے کہ بڑوں کی صف، اس کے بعد پھر بچوں کی صف ہے، لیکن آج کل جو ہمارا ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے فقہاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ شامیہ دیکھ لیں تقریرات رافعی اور اسی طرح احسن الفتاویٰ میں، فرماتے ہیں کہ ویسے ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے بڑوں کی صف، اس کے بعد بچوں کی، لیکن بچے عموماً شور مچاتے ہیں تو انہیں بڑوں کی صف میں کھڑا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بچے اگر بڑوں کے صف میں ہوں تو بڑوں کی نماز مکروہ ہو جائے گی، ایسے کچھ نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں، بعض مساجد میں تو ہم نے یہاں تک سنا ہے، باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بچوں کو صفوں سے نکال دو۔ اب بچے سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑوں سے الگ ہو کر پھر یہ شور مچاتے ہیں، خود اپنی نماز بھی توڑ دیتے ہیں، فاسد کر دیتے ہیں، اور بڑوں کی نماز میں خلل ڈالنے کے سبب بنتے ہیں۔ اس لیے بچے اگر زیادہ ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ انہیں کھڑا کرنا چاہیے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچوں کو سمجھانے کی خاطر پھر بڑے بھی چلاتے ہیں۔ مسجد میں شور مچانا منع ہے، اب بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو اب آپ بتائیں ڈانٹنے کی اجازت ہے؟ اب بچے شور مچا رہے تو غلط کر رہے ہیں اور بڑے انہیں ڈانٹ رہے ہیں، اب یہ بڑے تو کون سے کام صحیح کر رہے ہیں؟ پھر یہ بھی تو غلط کر رہے ہیں۔ مسجد میں شور نہیں مچانی چاہیے، اشارہ کر دے انہیں۔ اب یہ بھی زور زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ان کو نکال دو مسجد سے اور ان کو کوئی نہ لائے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے باتیں کستے ہیں، کوئی گالی بھی دیتا ہے، کوئی بچوں کی مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے اور بڑوں کی صف میں انہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ بچے زیادہ ہوں تو انہیں الگ الگ کر دے، ایک ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے اگر بچے بڑوں کے صف میں کھڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں، ایک ہو تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز میں کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ عموماً بچوں کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اب ہم ساتھ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ٹچ ہوں گے تو ہماری نماز کا پھر کیا بنے گا؟ تو اس میں مسئلہ پوچھنا چاہیے، بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی بچے کے کپڑے ناپاک ہو یا کسی بڑے کے کپڑے ناپاک ہو، وہ صف میں کھڑا ہے، نماز میں شریک ہے، اور دوسرا نمازی اس کے ساتھ متصل ہے، تو کیا ایک بندے کے کپڑے ناپاک ہوں دوسرے پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نمازی ہے، اس کے کپڑے بدن پاک ہیں، وہ ناپاک کپڑے استعمال نہیں کر رہا، جو ناپاک کپڑے ہیں وہ دوسرے کے بدن پر ہے، تو ظاہر ہے جو بندہ ساتھ کھڑا ہے، صرف اتصال ہے، صرف اتصال کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر بچوں کے کپڑے ناپاک ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کوئی ناسمجھ بچہ ہے، کوئی نمازی اسے اٹھا لے تو پھر ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے حامل نجاست، نجاست کو وہ اٹھایا ہوا ہے، پھر ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر بچے کے کپڑے ناپاک ہو، بدن ناپاک ہو، وہ نمازی کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا نمازی کے کندھے پہ بیٹھ جائے، گود میں بیٹھ جائے، جیسے عموماً چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے ایسے کرتے ہیں، اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ آ کے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، آ کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بدن یا کپڑے ان کے ناپاک بھی ہوتے ہیں، تو پھر اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو یہاں پکڑا ہوا ہے تو پھر بھی نماز درست ہے۔ لیکن اگر بچے کو نمازی نے اسی طرح پکڑ کے رکھا تو پھر
اس کی نماز فاسد ہوگی، اس کی نماز ہوگی بھی نہیں کپڑے اور بدن ناپاک ہونے کی وجہ سے۔